ایمیزون کے ذریعے کاروبار کا پھیلاؤ۔ کرونا سے جہاں کاروبار تباہ ہوئے، وہیں کچھ نئے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ آج دنیا میں آن لائن بزنس کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ اگر کسی کی منزل کمائی، روزگار اور دولت مند بننا ہے تو وہ ان راہوں کا راہی بن کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ ویسے تو مارکیٹ میں بہت کچھ بکتا ہے، بیچنے کا قرینہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ دکان پر بیٹھ کر، کارخانہ، فیکٹری بنا کر بیچ رہے ہیں، وہی سب کچھ آن لائن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی ہمت، مہارت اور طریقہ کار کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ آپ آن لائن کاروبار کر کے 10 گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ مثلاً دکان پر آپ کی سیل 10,000 ہے، اسے آپ 1 لاکھ تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوائی باتیں نہیں، عملی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ آئی ٹی نے کمال کر دیا ہے، کچھ چیزوں کا میں خود گواہ ہوں۔ کہتے ہیں کتابیں پڑھنے کا رواج زوال پذیر ہے۔ کتابیں پڑھنے والے نہ ہوں گے تو کیا چھپیں گی اور کیا بکیں گی؟ میرے دوست معاذ ہاشمی پبلشر ہیں۔ 2 سال قبل وہ بھی شکوہ کناں تھے۔ گزارا بہرحال ہو رہا تھا۔ ان کی ملاقات ای کامرس ماہرین سے کرا دی۔ ان کا اب آن لائن کتابوں کا یا کتابیں فروخت کرنے کا بزنس کروڑوں میں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ روزانہ 300-400 کتابیں ڈاک اور کوریئر کے ذریعے شہر شہر بھیجی جاتی ہیں۔ اگلی بات بھی ذرا دل تھام کر سنیے۔ وہ ایڈ پر ماہانہ 40 لاکھ لگاتے ہیں، ماہانہ انکم 10 سے 12 لاکھ ہے۔ انکم ٹیکس کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں۔ کاروبار کو توسیع دے رہے ہیں، ان کے لیے ڈیمانڈ پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی بلکہ سب کچھ آن لائن بیچ اور خرید سکتے ہیں۔ کورونا میں اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ میرا ایک واقف کلوتھ ہاؤس اور دوسرا بوتیک والا آن لائن کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ دونوں کو دن میں 2-3 آرڈر ملتے ہیں۔ یہی کسی ایکسپرٹ سے رہنمائی لیتے تو ایک دن میں 100 سے زیادہ ان کو آرڈر مل سکتے ہیں۔ آن لائن مٹی تک بک سکتی ہے۔ آپ نے ضرورت مند اور خریدار کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کام ای کامرس والے کرتے ہیں۔ ان کے پاس گڑ ہے، جس کا کمایا وہ کھاتے ہیں۔ آج کوریئر کی بھی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک کاروبار ہے جس میں آپ اعتماد پیدا کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ڈاکی عموماً، جبکہ کئی کوریئر کمپنیوں والے کبھی کبھی ہڈ حرامی کر جاتے ہیں۔ یہ ایمانداری سے کام کریں تو ایک بھی آرڈر واپس نہ آئے۔ آپ اگر کچھ نہیں کرتے تو آن لائن گلاس، کپ، کلاک، ماسک، سینیٹائزر، گھڑیاں، کھلونے، کھیلوں کا سامان، سلے انسلے کپڑے، موبائل فون اور لیپ ٹاپ کور، چارجر، ہینڈ فری، جرابیں، دستانے، جیولری، میک اپ کا سامان فروخت کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں گے تو سینکڑوں ہزاروں چیزیں مل جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو مٹی کے برتن درکار ہیں، کچھ کو خیس اور چادریں چاہیے۔ رحمانیوں اور انصاریوں کو جگائیں۔ آج آپ کو کچھ بھی سیل کرنے کے لیے مقامی خریداروں یا مارکیٹ کی ضرورت اور تلاش ہے تو کل عالمی مارکیٹ کا رخ کرنا ہوگا۔ کئی لوگوں کو آج بھی ایسی مارکیٹوں کی ضرورت تھی جو ایمیزون نے پوری کر دی۔ خرید و فروخت کے لیے دنیا کی سب سے مشہور کمپنی ایمیزون کی جانب سے پاکستان کو سیلر لسٹ یعنی فروخت کنندگان کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کا پاکستان کی معیشت کی مضبوطی میں اہم کردار ہوگا۔ پاکستانی تاجر اور کاروباری حضرات کے لیے ایک بڑی عالمی مارکیٹ کھلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اب پاکستانی مصنوعات دنیا کی سب سے مشہور ای کامرس ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ جیف بیزوس کی جانب سے 1994 میں قائم کیے گئے ایمیزون کی ای کامرس خدمات سے متعدد پاکستانی پہلے بھی منسلک تھے، تاہم وہ اپنے پاکستانی ایڈریس سے خود کو بطور سیلر رجسٹر نہیں کر سکتے تھے اور اس کے لیے امریکہ یا کسی دوسرے ملک میں مقیم فرد کے ذریعے بالواسطہ طور پر مصنوعات فروخت کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی کی جدت کے ساتھ ہی دنیا بھر میں زیادہ تر تجارت آن لائن ہو گئی ہے اور اب کورونا وبا کے باعث اس رجحان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ایمیزون کے آنے سے خواتین، نئے بزنس مین اور نوجوان نسل تھوڑی تحقیق کریں، آن لائن مصنوعات دیکھ کر قیمتوں کا موازنہ کریں، پھر اس حساب سے اپنی مصنوعات کو ایمیزون پر لانچ کر کے بیچیں۔
پاکستان میں گوگل سمیت متعدد کمپنیوں سے منسلک رہنے والے آئی ٹی ماہر بدر خوشنود ابھی حال ہی میں تشکیل پانے والی نیشنل ای کامرس کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے حال ہی میں ای کامرس کے فروغ کے لیے پالیسی بنانے کے بعد متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ایمیزون سے بات چیت بھی اسی سلسلے کی کری ہے۔ اسی سے پہلے ایمیزون نے 30 سے 40 پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ 1 سال کا ٹرائل شروع کیا، جس کی کامیابی کے بعد ایمیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب پاکستانی کمپنی اپنی مصنوعات مثلاً تولیے، جوتے، لیدر جیکٹ وغیرہ ایمیزون کے ذریعے رجسٹر ہو کر دنیا بھر میں بیچ سکیں گے۔ بہت سی کریمیں، فیس واش، بال لمبے کرنے والے آئل، جن میں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کی اشیاء بھی ہیں، آن لائن منگوائے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چیز پاکستان سے براہ راست خریدار تک جائے گی، بلکہ پاکستان سے اکٹھا سامان ایمیزون کے ویئر ہاؤس میں جائے گا، جہاں سے خریداروں کو ایمیزون براہ راست ڈیلیور کرے گا۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں ایمیزون کے 175 ویئر ہاؤسز ہیں۔ پاکستانی جو اپنی مصنوعات فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ معمول کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ایمیزون میں رجسٹریشن کریں گے۔ ایمیزون سے زیر دست بڑے کاروباری لوگ استفادہ کر سکیں گے۔ اس حوالے سے پاکستانی بزنس مینوں کی تربیت کی جائے گی۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت اور ایمیزون سے بات چیت چل رہی ہے۔ پہلے تربیت کرنے والوں یعنی ماسٹر ٹرینر کی اپنی تربیت کی جائے گی۔ بہرحال ایک سلسلے کا آغاز ہوگا یا ہو گیا ہے، جس سے بہترین مواقع دستیاب ہوں گے۔ چھوٹے کاروباری افراد کے لیے پاکستانی مصنوعات اپنے طور پر پوری دنیا میں سیل کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ دہلی میں مقیم رضوان عابد قریشی سے بات ہوئی۔ وہ رائٹر ہیں اور شہد کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ شہد ٹیسٹ کرنے کی لیبارٹریاں ہیں۔ وہ مختلف علاقوں سے شہد منگواتے ہیں جن کے اصل ہونے میں شبہ نہیں ہوتا۔ امریکہ سیمپل بھجوائے گئے تو 3 کنٹینرز کا آرڈر آ گیا۔ پنڈ والے دیسی گھی، سرسوں کا تیل، گڑ، شکر، کھویا، مٹھائیاں، چاول، چنے آن لائن فروخت کر سکتے ہیں۔ کچھ سوچیں تو صحیح، تھوڑی ہمت کریں، ادھر ادھر سے معلومات لیں، رسک بھی لینا پڑتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شکریہ۔